اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا, اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا, بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے, اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے. دنیا میں آپ نے ایسا لعنتی شخص نہیں دیکھا ہوگا, قرآن سامنے رکھ کے, حدیث کی کتابیں سامنے رکھ کے, آدھے منٹ سے کم میں 10 جھوٹ بولے. ایسا لعنتی شخص دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سوائے اس کے. اس لعنتی انسان نے آدھے منٹ سے کم میں 10 جھوٹ بولے ہیں, اور میں اسی کی ویڈیو سے دکھاؤں گا کہ یہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. اس نے جو 10 جھوٹ بولے ہیں کہ مجھے جنرلی غصہ نہیں آتا, یعنی میں ایکٹنگ نہیں کر رہا, مجھے غصہ نہیں آتا, میں اس پر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی غصہ نہیں آتا. 6 ایک رتی برابر نہیں آتا. 7 بلکہ بعض اوقات تو میں اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. 8 یہ بات صحیح ہے, جھوٹ نہیں ہے. اچھا 9 اور جو میرے اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پر لگی ہے. 10 مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہیں. یہ 10 جھوٹ اس نے آدھے منٹ سے کم میں 10 جھوٹ بولے. اور اللہ کی قدرت یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا ہے. اب یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی قدرت میں فالٹ آ گیا. اب آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. ایک اور بات کہ اس کے میں نے 240 جھوٹ پکڑے ہیں. اب 10 یہ ملا لیں تو 250 جھوٹ اس کے ہو جاتے ہیں. ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت, جو 250 جھوٹ بولے کتنا بڑا لعنتی ہوگا, کتنا بڑا لعنتی ہوگا, کتنی اس پر لعنتیں پھٹکار پڑ رہی ہوگی. دیکھیں اس بات کو خود کیسے جھوٹا کرتا ہے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا, میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے, جتنے اولیاء اللہ نے. کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے, ان کے سارے باب. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو مجھے چھیڑتا ہے مجھ سے چھوڑتا نہیں ہوں, میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, لعنت ہو منگولوں پر اور منگولوں کی اولادوں پر. منگول کی نسل سے کہہ رہا ہے کہ میں منگول ہوں, مجھے کوئی چھیڑتا ہے تو میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. اوپر کیا کہا, مجھے اللہ نے ایسا بنا دیا ہے مجھے رتی برابر غصہ نہیں آتا. یعنی اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت میں فالٹ آ گیا. اللہ نے مجھے ایسا بنایا تھا کہ رتی برابر مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا, اب اتنا مجھے غصہ آ رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. جب اللہ کی لعنتیں پڑیں تو اس طرح کا کردار نکل آتا ہے. یہ جھوٹا ہے, یہ ایکٹنگ کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ اپنے فوت شدہ آبا اجداد کے اوپر فخر کرنے سے باز آ جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے آبا و اجداد جو کافر ہیں ان پر فخر کرنے سے باز آ جاؤ. یہ کہتا نہیں میں تو فخر کر رہا ہوں جناب, میں تو منگول کی نسل سے ہوں. لعنت ہو تیرے پر, نبی علیہ السلام کی تعلیم کو تو نے پشے پس ڈال دیا. نبی علیہ السلام کے فرمان کی کوئی وقت نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اپنے فوت شدہ آبا اجداد کے اوپر فخر کرنے سے باز آ جائیں. ابو داؤد حدیث 5116. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اپنے آبا اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں, وہ تو جہنم میں جا کے پہنچے ہیں. اے جہلمی, جہنمیوں پر فخر کر رہا ہے, ہم کو منگول کی نسل سے ہیں, کتوں پر تم, ان لعنتیوں پر تم فخر کر رہا ہے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایسا فخر کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ گویا کہ اپنی ناک سے غلاظت دھکیل رہا ہوتا ہے, ناک سے غلاظت دھکیل رہا ہوتا ہے. جو غلاظت پڑی ہوتی ہے ناک سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. منگول چھوکرے, تو ناک سے گندگی صاف کر رہا ہے اپنے منگول بابوں کی. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ نے آبا اجداد پر تمہارے جعلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے. اللہ نے فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے, اور یہ کر رہا ہے
آپ علیہ السلام فرماتے اللہ نے فخر غرور کو ختم کر دیا ہے. یہ جہلمی جاہل چھوکرا اپنے باپوں منگولوں پر لعنتیوں پر فخر کر رہا ہے اور اپنے اوپر لعنتوں کا توق ڈال رہا ہے. اور آگے حدیث ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 269 نمبر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس سے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور اسی کی پیاری ہے اسلام 360 سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 409 پہ لکھا ہے کہ اسے اپنے باپ کا آلہ تناسل کٹواؤ چسواؤ جو اپنے جاہلی نسب پر اپنے باپوں کے جاہلی نسب پر فخر کرتا ہے. جاہل انسان کاٹ کے رکھ دیا ہے، اللہ کی ولیوں کو کاٹ کے رکھ دیا، اس پر فخر کر ہم منگول ہیں، بار بار کر ہم منگول ہیں ہم منگول ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور یہ کنایا نہیں کہنا، ڈائریکٹ کہنا، چوس لے جا کے اپنے باپ کا آلہ تناسل شرمگاہ چوس لے. جاہل انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں غرور نہ کریں. اللہ فرماتا ہے میں نے غرور تکبر ختم کر دی. یہ کر رہا ہے اتنا بڑا جاہل، اتنا کمینہ پن، اللہ کے ولیوں سے ایسی دشمنی. اللہ فرماتا ہے بخاری شریف 6502 من عادالی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. یہ کیسے اعلان جنگ کر رہا ہے، کیسے ذلیل ہو رہا ہے کہ ان لعنتیوں پر فخر کر رہا ہے، ان حرامیوں پر فخر کر رہا کہ یہ حرامی میرے باپ ہیں، یہ لعنتی میرے باپ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. ایسے لعنتی ایسے حرامی سے بچیں جو حرامیوں پر فخر کرتا ہے، جو لعنتیوں پر فخر کرتا ہے. یہ آپ کو دین نہیں سکھا رہا، یہ دین کا دشمن ہے، یہ غدار ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کا غدار ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو اپنے آبا اجداد پر فخر مت کرو جو کافر ہیں، وہ تو جہنمی ہو چکے. لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیم کو یہ پھینک رہا ہے، یہ غداری کر رہا ہے، یہ اللہ سے غداری کر رہا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ نے آبا اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے. اللہ نے ختم کر دیا ہے. یہ غرور کر رہا ہے، یہ تکبر کر رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوا ہے. جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوگا اللہ فرماتے ہیں میرا اس اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کتوں پر، ان لعنتیوں پر، ان جہنمیوں پر فخر کر رہا ہے کہ یہ لعنتی میرے آبا اجداد تھے، یہ جہنمی کتے یہ میرے آبا اجداد تھے. تو ایسے نسل سے، ایسے کتے سے، ایسے لعنتی سے بچیں. قرآن سامنے رکھ کے قرآن کی مخالفت، حدیث سامنے رکھ کے حدیث کی مخالفت، مسلمانوں سے دشمنی، اللہ سے دشمنی، ایسے دشمن سے بچیے. اللہ کے دشمن سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے، جہنمی سے بچائیے اور جہنمی سے بچائیے. یہ ہے اس نسل کا وہ کتا جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کو کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. منہ میں لے لے، کنایا سے نہیں کہ نا ڈائریکٹ کہ نا منہ میں لے لے، وہ اپنے باپ کا وہ منہ میں لے لے. ایسے بے شرم کو کبھی صحیح نہ سمجھنا. 250 جھوٹ اب اس کے ہو گئے ہیں. اتنا بڑا لعنتی ہے یہ، 250 جھوٹ. لعنت ہو ایسے لعنتیوں پر، اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، تمام مسلمانوں کے ایسے شخص پر لعنت ہو جو قرآن سامنے رکھے، حدیث سامنے رکھے اور 200 جھوٹ بولے. 200 جھوٹ. لعنت ہو ایسے شخص پر. اللہ آپ کو اس لعنتی سے بچائے، اس لعنتی کے کردار سے بچائے، اس کے شر سے بچائے.